وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم مسئلہ سجدہ تلاوت کے سلسلے میں تھا کہ بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں اور سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت لازم اور ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، اور اس کے لیے طہارت وضو شرط نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے۔ یہی امام بخاری، امام ابن حزم، ابن تیمیہ، صنعانی، شوکانی اور ابن باز کا قول ہے۔ اور اس سلسلے میں تکبیر کہہ کر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے یا بغیر تکبیر کے؟ اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر سجدہ تلاوت کے لیے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، نہ سجدہ میں جاتے ہوئے اور نہ سجدہ تلاوت سے سر اٹھاتے ہوئے، جبکہ بعض علماء نے جیسے ابن باز، ابن عثیمین وغیرہ نے کہا ہے کہ جاتے ہوئے تو تکبیر کہے لیکن سجدہ تلاوت سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر نہ کہے، جبکہ دونوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے بعد نہ تشہد ہے اور نہ سلام ہے۔ لا یشرع التسلیم فی سجود التلاوہ، سجدہ تلاوت میں سلام نہیں پھیرا جائے گا، اور یہی جمہور کا مسلک ہے، جیسے ابن عثیمین، ابن باز، ابن تیمیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کا بھی ایک قول ہے، مالک کا بھی یہی، اور اسی طرح سے احناف کا بھی یہی قول ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت عبادت ہے، اور عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں، اسی لیے اپنی قیاس آرائی اس سلسلے میں نہیں کرنی چاہیے۔ فَيُشْرَعُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ سَجْدَةٍ أَن يَسْجُدَ، مسلمان جب آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو سجدہ کرنا مشروع ہے، جائز ہے، درست ہے، سواء کان فی صلاۃ او کان خارجا عن الصلاۃ، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 81 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی، جب آدمی سجدہ والی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے، یبکی روتے ہوئے بھاگتا ہے، یقول یا ویلہ، ہائے بربادی، امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انسان نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ سے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی سے سجدہ کی عظمت بھی معلوم ہو گئی، سجدہ کی عظمت، اور خاص طور سے سجدہ تلاوت کی، سجدہ اذا قرأ ابن آدم السجدہ۔ اور اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قرأ یوم الجمعہ علی المنبر بسورۃ النحل،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل کی تلاوت کی، یہاں تک کہ سجدہ والی آیت پر پہنچے، نزل اترے، فسجد سجدہ کیا، وسجد الناس لوگوں نے بھی سجدہ کیا، یہ سجدے تلاوت لوگوں نے بھی کیا، حتی اذا كانت الجمعہ القابلہ، یہاں تک کہ اگلے جمعہ کے دن قرأ بہا، اسی صورت کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھا، حتی اذا جاء السجدہ، یہاں تک کہ سجدے کی آیت پر جب پہنچے، قال یا ایھا الناس انا نمر بالسجود، ہم سجدہ والی آیتوں پر گزرتے ہیں، فمن سجد فقد اصاب، تو جو کوئی بھی سجدہ تلاوت کرے اس نے درست کام کیا، ومن لم یسجد فلا اثم علیہ، اور جو سجدہ نہ کرے سجدہ تلاوت اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ولم یسجد عمر رضی اللہ عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی سجدہ نہیں کیے، یعنی جو سجدہ کرنا چاہے سجدہ تلاوت وہ کرے، جو سجدہ تلاوت نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 1077 نمبر کی روایت ہے، 1077 نمبر کی روایت ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال تھا کہ عورت اور مرد کے سجدے میں فرق ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، صحیح بخاری کی 595 نمبر کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب کے سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں جس طرح سے صحابہ کو ایڈریس اور خطاب ہے اسی طرح سے صحابیات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے اور صحابیات بھی، اس لیے مرد اور عورت کے سجدے میں فرق کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کے تلاوت کر رہا ہو تو بیٹھے ہی سجدہ میں جا سکتا ہے یا جا سکتی ہے۔ اور اس کی دعا کے سلسلے میں یاد رکھیں، جو عام نماز کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سجدے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ صحیح مسلم 1290۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سجدہ تلاوت کا مفصل طریقہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا کے لیے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شیطان بڑا ہی رنجیدہ ہوتا ہے، بڑا ہی غمگین ہوتا ہے جب مومن کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی، روتا ہے، کراہتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، سجدہ کیا، اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا تو میں نے سجدہ سے انکار کر دیا، تو میرے لیے جہنم، سجدہ کرنے والے مومن کے لیے جنت۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔